السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اگست ہے۔ پورا ہندوستان آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی ہیں، لوگ ترنگا لہرا رہے ہیں اور ہر طرف سے قومی ترانے کی آواز گونج رہی ہے۔ لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو خون، آنسوؤں اور قربانیوں سے لکھی گئی ہے۔ ایک کہانی جو ہمارے بزرگوں کی بہادری کی گواہی دیتی ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کی۔ آج میں آپ کو یہی کہانی سناؤں گا تاکہ ہم سب فخر کریں اور یاد رکھیں کہ یہ آزادی ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ تصور کریں، جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے نہ صرف ہماری زمین چھینی بلکہ ہمارے ایمان اور تہذیب پر بھی حملہ کیا۔ اس وقت سب سے آگے کون تھے؟ ہمارے علماء، مجاہدین اور عام مسلمان، کسان، مزدور جو اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی، یہ تھا وہ پہلا طوفان جس نے انگریزوں کی سلطنت کی جڑیں ہلا دی تھیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد فرض عین ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ اور ٹیپو سلطان کے بہادر سپاہی، ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ کئی شہروں میں علماء کو توپوں کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا اور ہزاروں مسلمان گولیوں کے بھیٹ چڑھا دیے گئے۔ لاکھوں کو جیلوں میں سڑنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ کالا پانی کی سزائیں، زنجیریں، بھوک اور پیاس، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا: ہمارا وطن آزاد کرو۔ یہ قربانیاں صرف 1857 تک نہیں رکی۔ 1920 کی خلافت تحریک، 1930 کی سول ڈس اوبیڈینس، 1942 کی کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہر تحریک میں مسلمانوں کا کردار نمایاں تھا۔ خواجہ حسن نظامی، مولانا ابوالکلام آزاد اور بہادر اشفاق اللہ خان جیسے لوگ، یہ تھے وہ ستارے جو اندھیرے میں چمکتے رہے۔ یاد ہے اشفاق اللہ خان کا وہ لافانی جملہ؟ پھانسی کے تخت پر کھڑے ہوئے اور کہا، مر کر بھی جینا ہے اور جینا ہے صرف اپنے وطن کے لیے۔ ان کی یہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آزادی ملی مگر ہم تقسیم ہو گئے، آپس کے اختلافات بڑھ گئے، ایمان کمزور پڑ گیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو یہ تاریخ سنانا چھوڑ دیا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آج کچھ لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں کچھ نہیں کیا، وہ ہمارا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہماری قربانیوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں نا، ہمیں جاگنا ہوگا، اپنی کہانی سنانی ہوگی۔ آج 15 اگست کو یہ یاد رکھو، یہ وطن صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں، یہ ہماری امانت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسے بچانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ اس آزادی کا حق ادا کرنے کا وقت ہے۔ ایمانداری سے کام کرو، علم حاصل کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اپنے بچوں کو سچائی سکھاؤ۔ جھنڈا صرف کپڑا نہیں ہے، یہ ہماری قربانیوں کی نشانی ہے۔ اسے اونچا رکھنے کے لیے ہمارے کردار کو بھی اونچا ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اس وطن کی حفاظت اپنے ایمان کی طرح کریں گے، نفرت نہیں محبت بانٹیں گے، اپنی پہچان اور تاریخ کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے ہیں۔